آقا کریم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، صحابہ فرماتے ہیں آثار سفر اس کے بدن سے حویدہ نہیں تھے، سفید لباس پہنا تھا، سیاہ اس کے بال تھے، اور وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا لیکن مسافر لگتا نہیں تھا، اور حضور کے سامنے وہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے مختلف سوال کرتا ہے، اور جب آقا کریم اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل آپ نے سچ کہا۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے تو خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ خیر جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو کہا حضور اللہ اس کے رسول جانتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ تو جبریل نے جو ہمیں دین سکھایا، جو سوال کیا، ان میں سے ایک سوال جبریل نے یہ کیا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی کہ تو اس کو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت میں ڈوب جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی سل من قطعک وعات من حرمک واعف عمن ظلمک، تین باتیں فرمائی۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، اس کی جھولیاں بھر دے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ تو حضور نے یہاں صلہ رحمی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر، غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، باقی سارا آدھا فقر ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ دربار اونچا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے، گدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے۔ آدھا فقر، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا۔ فقیروں کے لنگر اس لیے کبھی بند نہیں ہوئے۔ بلے شاہ بولے اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا، فقیر اس میں خوش ہوتے ہیں۔ یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ کہا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، صلہ رحمی کرو، اور چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّامُ النِّيَامُ، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا لو، لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مصلی بچھا، تہجد پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پہ برستی ہیں، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ چار کام کر لو جنت تمہارے نام ہوئی۔ کیا؟ سلام عام کرو۔ یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ مول لگتا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دیا کرو۔ اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو، تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو، ایک آدمی کا روز زیادہ پکا لیا کرو، اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پکا لیا کرو۔ تیسری بات وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے، کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، 10 قدم پیچھے نہیں ہٹنا، وہ جتنا مرضی پیچھے ہٹے تم آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ آخری بات حضور نے فرمائی جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آغوش نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو۔ مجھے بتائیے حکمت اور دانائی حضور سے بڑھ کر کون جانتا تھا؟ کیسے پیغام دینا ہے، حکمت دانائی کیا ہے، رواداری کیا ہے، یہ حضور کی طرح کون جان سکتا ہے؟ اور کفار مکہ کو سب سے زیادہ تکلیف کس بات پہ ہو سکتی تھی کہ ان کے بتوں کو غلط کہا جائے، اور انہوں نے کہا بھی کہ یہ نہ کریں، ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں، بلکہ حضور کے چچا کے پاس آئے جناب ابو طالب کے پاس کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ ہمارے بتوں کے خلاف بات نہ کریں، انہیں کوئی دولت چاہیے تو بتائیں، انہیں کسی خاتون سے نکاح کرنا ہے تو بتائیں،
انہیں تخت و تاج چاہیے تو بتائیں، لیکن ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں۔ تو حضور کے چچا حضور کے پاس آ کر کے کفار کی یہ بات سنانے لگے، تو آقا کریم نے کیا کہا، یا امّ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، میرے چچا اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، اگرچہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن اگر یہ کر گزریں اور کونین کے خزانے میرے قدموں میں رکھ دیں، میں بتوں کو پھر بھی غلط کہتا رہوں گا، بتوں کو پھر بھی جھوٹا کہتا رہوں گا۔ میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ کفار مکہ کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ کوئی ان کے بتوں کو غلط کہے، اور حضور سے بڑھ کر حکمت کون جانتا تھا؟ تو چلو اس بات کو آخر میں رکھ لیا جاتا، لیکن حضور جانتے تھے دین کی بنیاد ہی یہی ہے، کانٹے بچھتے ہیں، گڑے کھدتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن لا الہ ہمارے کلمے کا آغاز یہاں سے ہوگا، پھر الا اللہ کہیں گے۔ پوری کائنات بچھ جائے تمہارے لیے، تمہیں آسان قرضے دے دے، تمہارے قرضے معاف کر دے، اس شرط پر کہ تمہاری رواداری اس طرح ہو کہ تم غلط کو غلط نہیں کہو گے، تو ہمیں یہ شرط قبول نہیں کرنی چاہیے۔ مختلف ادوار کے اندر ہر حکمران یہ کرتا ہے کہ وہ رواداری کے نام سے شریعت کی حدود سے تجاوز کرنا چاہتا ہے۔ شریعت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، میرے محبوب کا لایا ہوا نظام ہے۔ 25 دسمبر ہو یا کوئی اور دن، ہولی ہو یا دیوالی یا کوئی اور موقع ہو، غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں رواداری کا جو سبق ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے ہمیں اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ ہم نے غیر مسلموں سے رواداری کا طریقہ مغرب سے نہیں سیکھنا، آمنہ کے لال سے سیکھنا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اس عقیدے سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آیان اقتدار، ہمارے کار پرداز ذمہ دار حکومتوں کے تخت و تاج کے مالک مختلف ادوار کے اندر ایسے فول کر جاتے ہیں کہ جو شریعت کی دھجیاں اڑانے والی بات ہوتی ہے اور وہ اس کو رواداری کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ رواداری کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جا کے جو ہے وہ ان کے بتوں کی آپ تعظیم کریں اور ان کے اوپر چڑھاوا چڑھاویں یا پرشاد جا کے ان کی کھائیں، یا اسی طرح جو ہے وہ کرسمس ڈے کے اوپر ان کی تقریبات کے اندر اس طرح شامل ہوں کہ ان کے مذہبی شعار کو آپ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہوں، تو یہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ باقی وہ جو بات کہی گئی کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، وہ تمہارے سچے خداؤں کو گالی دیں گے، تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انہیں جھوٹا نہ کہو، انہیں غلط نہ کہو، بلکہ یہ ہے گالی نہ دو۔ سب و شتم سے روکا گیا ہے۔ گالی دینا شائستگی نہیں ہوتی، گالی دینا، سب و شتم کرنا، یہ تو آپ کا اپنا دہن بگڑے گا، آپ کی اپنی زبان خراب ہوگی، تو اس سے منع کر دیا گیا ہے گالی نہ دو۔ تو اس کا مفہوم یہ نکال لیا گیا کہ ان کے بتوں کا احترام کرو، یہ مفہوم نہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ رواداری اپنی جگہ پر، رعایا ہے اگر غیر مسلم اسلامی ملک کے اندر ان کے ساتھ اس نے سلوک اپنی جگہ پر، اور وہ ہمارے اسلام نے ہمیں واضح کر دیا ہے، ان کے ایک ایک حق کو متعین کر دیا ہے۔ فقہا نے اس پر بہت کھلے دل سے بحث کی ہے، کوئی امر مخفی نہیں رکھا گیا، معاہد کے ساتھ، مستامن کے ساتھ، ذمی کے ساتھ ساری چیزیں بیان کر دی گئی۔ بلکہ جو معاہد کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا مقدمہ حضور لڑیں گے۔ یہ ہمارے دین نے ہمیں بیان فرمایا، زیادتی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کے عقائد کو اختیار کر لیا جائے یا ان کے بتوں کے اوپر جا کے چڑھاوے چڑھائے جائیں، ان کے مندروں کے اندر جا کر کے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جائے کہ جو ہمارے شریعت اور ہمارے دین کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو ہمارے دین کا آغاز نفی سے ہوتا ہے، لا الہ، اس کے بعد ہے الا اللہ۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، وہی معبود برحق ہے۔ ہماری پیشانیاں صرف اس کے حضور جھکیں گی، اس کے علاوہ ہماری پیشانی کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ پیغمبر بھی ہوں، ان کا احترام ہماری زندگی ہے، لیکن سجدے کی اجازت ان کے لیے بھی نہیں دی گئی۔ ان کو اس مقام پہ نہیں کھڑا کر سکتے جو شان معبود برحق